بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے دعوتہ الی الدین و تکذیبہ الیہود، ان کی دینی دعوت اور یہود کا جھٹلانا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت اور یہود کا جھٹلانا۔ تو اس سبق میں بتایا جائے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کیا تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں اللہ کی طرف دعوت دی اور انہیں بتایا کہ درست عقیدہ اور خیال کیا ہے اور درست اعمال کیا ہیں، کیونکہ یہود نے اپنے مرضی کے اعمال کو اپنا لیا تھا اور جو ان کے مرضی کے خلاف تھے ان چیزوں کو ختم کر دیا۔ یہود نے اپنی مرضی سے کئی ایسے کاموں کو حلال کر لیا تھا جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہوا تھا، اور اپنی مرضی ہی کی وجہ سے حرام شدہ کاموں کو انہوں نے اپنے لیے جائز قرار دے دیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی تصحیح کی کہ درست اعمال اور درست عقائد اور درست کام کون سے ہیں۔ تو جب یہ یہود کی مرضی کے خلاف ہوئے تو وہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی اور ان کو جھٹلا دیا۔ تو اس سبق میں اسی کے بارے میں بتایا جائے گا۔ وَكَذَّبَ الْيَهُودَ فِي كَثِيرٍ مِّمَّا تَخَيَّلُوهُ وَغَلَوْا فِيهِ، انہوں نے یہود کو ان بہت سی باتوں میں جو ان کے خیال میں راسخ تھی اور ان میں انہوں نے مبالغہ کیا ہوا تھا ان کو جھٹلایا۔ کذبہ یکذب تکذیب بمعنی جھٹلانا، یہ باب تفعیل کا صیغہ ہے۔ کذبہ کا فاعل ہوا ضمیر ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی جھٹلایا عیسیٰ علیہ السلام نے یہود کو، یہود اس کا مفعول بھی ہے۔ وَحَرَّمُوا مَا أَحَلَّهُ اللَّهُ وَأَحَلُّوا مَا حَرَّمَهُ اللَّهُ، یہودیوں نے اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام اور حرام کو حلال سمجھ رکھا تھا۔ يَدْعُوهُمْ إِلَى رُوحِ الدِّينِ وَلُبَابِهِ وَأَصْلِهِ وَحَقِيقَتِهِ، اور انہیں دین کے مغز اور روح، اصل اور حقیقت کی طرف بلاتے تھے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہیں ان کی طرف بلاتے تھے۔ وَالْحُبِّ لِلَّهِ حُبًّا يَغْلِبُ عَلَى كُلِّ حُبٍّ، اور وہ انہیں اللہ سے ایسی محبت کرنے کی طرف دعوت دیتے جو ہر محبت پر غالب ہو۔ وَالرَّحْمَةِ عَلَى الْإِنسَانِيَّةِ وَإِحْتِرَامِهَا، اور انسانوں کے ساتھ رحمت اور مہربانی۔ وَالْمُوَاسَاةِ لِلْفُقَرَاءِ، اور فقیروں کے ساتھ ہمدردی کی طرف بلاتے۔ وَيَدْعُوهُمْ إِلَى التَّوْحِيدِ الْخَالِصِ، اور وہ انہیں خالص توحید کی طرف بلاتے تھے۔ وَرَفْضِ كُلِّ مَا دَخَلَ عَلَى دِينِ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ عَادَاتٍ جَاهِلِيَّةٍ وَعَقَائِدَ بَاطِلَةٍ، اور جاہلی عادات اور غلط عقیدے جو انبیاء کے دین میں داخل ہو گئے تھے وہ ان سے انہیں منع کرتے تھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ دعوت تھی جو کہ انہیں ناپسند ہوئی اور انہوں نے جھٹلا دی۔ الیہود ینصبون لہ الحرب، یہود ان سے لڑائی کی ٹھان لیتے ہیں۔ ینصبون یعنی ٹھان لیتے ہیں۔ یہودیوں کو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت پسند نہ آئی تو انہوں نے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دشمنی کی۔ وہ دشمنی کی اس حد تک اتر آئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچانے کے لیے جو کچھ وہ کر سکتے تھے انہوں نے کیا۔ وَشَقَّ كُلُّ ذَلِكَ عَلَى الْيَهُودِ، یہ سب باتیں یہود پر گراں گزری۔ وَنَصَبُوا لَهُ الْحَرْبَ، اور انہوں نے ان سے جنگ کی ٹھان لی۔ وَرَمَوْهُ عَنْ قَوْسٍ وَاحِدَةٍ، اور انہیں ایک ہی قوس سے مارا۔ وَرَشَقُوهُ بِالتُّهَمِ وَالْقَذَائِفِ، اور تہمتوں اور بہتانوں سے ان پر یلغار کر دی۔ راشاکو کا مطلب یہاں ہم نے اس کا ترجمہ کیا کہ یلغار کر دی، اور راشاکو یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ باب ناصرہ ینصرو سے راشا کا یرشکو، اس کا مطلب ہوتا ہے مارنا یا پھینکنا، یعنی انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف تہمتیں
اور یہ بہتان جو ہیں وہ پھینکنے شروع کر دیے. تو اس کا بامحاورہ ترجمہ ہوگا تہمتوں اور بہتانوں کی ان پر یلغار کر دی. وَتَنَاوَلُوهُ بِالسَّبِّ الْقَبِيحِ وَالْقَوْلِ الْبَذِيِّ انہیں بہت برا بھلا کہنا شروع کر دیا. وَتَنَاوَلُوا أُمَّهُ مَرْيَمَ الْبَتُولَ بِالْقَذْفِ وَالطَّعْنِ ان کی پاک دامن ماں مریم بطول پر طعنے اور تہمت بازی کی. وَعَاكَسُوهُ وَطَارَدُوهُ اور ان کی ڈٹ کر مخالفت کی. وَأَحَاجُوا لَهُ الْأَوْبَاشَ ان کے لیے بدماشوں کو تیار کیا. وَصَدُّوا فِي وَجْهِهِ الطُّرُقَ ان کے راستے بند کر دیے. تو کس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انہوں نے ذہنی اور جسمانی ہر طرح کی تکلیفوں کی بوچھاڑ کر دی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کیسے انہوں نے پریشانیوں کو کھڑا کیا، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے انبیاء کی مدد کرتے ہیں. تو اس میں بتایا گیا کہ یہودیوں نے کیسے لڑائی کی ٹھانی اور ان کے خلاف کیسے کیسے کام کیے. امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.